اب یہ جو الحاد ہے اس وقت اس کی 3 بہت بڑی قسمیں ہیں. اس کی سب سے بڑی قسم ہے وہ کہلاتی ہے نوسٹسزم، جس کو اگر آپ انگریزی میں لکھیں گے تو GNOSTICISM، نوسٹسزم، اس میں جی سائلنٹ ہوتا ہے. نوسٹسزم اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ایتھیزم. یہ سب سے پہلی اس کی قسم ہے جو سب سے زیادہ شدید قسم ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے، نوسٹسزم بیسیکلی یہ لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننے کے. نوسٹسزم کے اوپر بلیف رکھنے والے لوگ، ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ اس کائنات کو مسخر کر لیا ہے اور ہم اس کائنات کے اکناف اور جوانب کے اوپر مکمل دسترس رکھتے ہیں اور جدید سائنس کی مدد سے ہم اس کائنات کو مسخر کیے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، یہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. تو اس کائنات کے اندر بسنے والا ہر انسان وہ اپنی ذات میں اپنا خدا خود ہے اور وہ انسان یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو چاہنا چاہے وہ چاہے. خیر اور شر کا تعین وہ انسان اپنی مرضی سے کرے گا اور جس طرح چاہے آزاد اپنی زندگی گزارے اور اپنی آزاد زندگی سے وہ جس طرح بھی چاہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے. یہ اختیار اس انسان کے پاس موجود ہے. اب اس تصور کے آنے کے بعد پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ انسان مادر پیدر آزاد ہوا. پھر جو مذہب کی پابندیاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، سوسائٹل جتنے ایشوز تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اور جب آپ کے اندر سے تصور آخرت نکل گیا، جو مسلمانوں کا معروف جملہ ہے کہ تجھے قبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا، ذرا شرم کر، اللہ پوچھے گا تو کیا کرے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، یہ سارے تصورات یکلا ختم ہو گئے کہ جب خدا ہی موجود نہیں ہے تو مرنے کے بعد تو خاک میں مل کر خاک ہو جانا ہے. تو پھر اب یہ تصور، یہ خوف، یہ ڈر کیسا کہ مجھے اور آپ کو مر کے کوئی جواب دینا ہے. انسان اس تصور سے مکمل فارغ ہو گیا.